سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنم لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زہرا آقا علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت عقدہ کھلا۔ کیسے کھلا؟ جو قرآن عنوان کے طور پر میں نے ذکر کی ہے آیہ کریمہ، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ۔ دو سمندر بہے۔ قرآن پاک کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو سمندر بہے۔ دو سمندر باری تعالیٰ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سمندر بحر ولایت علی کا سمندر ہے، اور دوسرا سمندر عفت و عصمت طہارت زہرا کا سمندر ہے۔ دو سمندر سنتے چلے آئیے۔ ایک اللہ کے گھر میں اور دوسرا سمندر کی ابتدا اللہ کے محبوب کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ اب ان سمندروں کا ملاپ بھی ہونا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ دونوں سمندر بہے، یلتقیان جب دونوں ملے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دونوں سمندر کے درمیان ایک پردہ تھا، ایک برزخ تھی، ایک پردہ حائل تھا۔ وہ پردہ اللہ نے نکاح کی صورت میں ختم کر کے علی مولا کائنات کو اور سیدہ زہرا کو دونوں سمندروں کو ملا دیا۔ دو سمندر ملے۔ اب جب نکاح ہوا مولا کائنات کا اور سیدہ زہرا کا، تو دولہا خدا کے گھر سے، توجہ میری طرف، دولہا ذرا زور سے بول دیجئے، دولہا خدا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، ہچکچاہٹ نہیں کرنی۔ دولہا خدا کے گھر سے، نہیں یار پیچھے تک بولیں، دولہا خدا کے گھر سے اور دلہن مصطفیٰ کے گھر سے۔ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کل اگر سیدہ کائنات کہہ دے کہ علی میں تو اللہ کے محبوب کے گھر سے ہوں، سبحان اللہ، تو علی الرجال قوامون علی النساء، اس کے تحت کہیں سر جھکا نہ دے بلکہ سینہ تان کر کہہ دے زہرا اگر تو محبوب کے گھر سے ہے تو میں اللہ کے گھر سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ کوئی شادی عام شادی نہ تھی، یہ تو شادی اللہ نے تمام آسمانوں میں کر دیا تھا۔ کیوں نہ کرتا اور ان دو سمندروں کو کیوں نہ ملاتا، اس برزخ کو کیوں نہ ختم فرماتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے لوگو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک طرف نعمت شان صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، اور دوسری نعمت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتیں ہی تو میں نے بکھیر دی ہیں، یہ چشمے ہی تو جاری کر دیے ہیں۔ ایک طرف چشمہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کا، دوسری طرف چشمہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا۔ سبحان اللہ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ سبحان اللہ۔ جب سمندر بہتے ہیں نا، سمندر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، تو سمندروں میں سے موتی نکلتے ہیں۔ غوطہ زن لوگ ماہرین جو پتھر کے ماہر ہوتے ہیں
ان میں سے موتی تلاش کر کر کے سمندروں سے موتی نکالتے ہیں. سبحان اللہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. سبحان اللہ روپوال والو یہ تفسیر قرآن کی شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. یخرج منہما اللؤلؤ، ان سمندروں میں سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ لؤلؤ موتی نکلا. سبحان اللہ تو جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سمندروں میں سے کیا نکلا جی؟ لؤلؤ کا موتی نکلا. سبحان اور اللہ دوسرا موتی مرجان نکلا. سبحان ایک موتی لؤلؤ ہے، دوسرا موتی مرجان ہے. اہل علم پہنچ گئے ہوں گے. اگلا جملہ دینے لگا ہوں. ایک موتی لؤلؤ، دوسرا موتی مرجان ہے، یعنی دونوں کا نکاح ہوا. دو موتی نکلے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ کربلا. زندہ باد. یہ موتی بھی ہیں اور پھول بھی ہیں. سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا ہما ریحتان، یہ میرے دونوں پھول ہیں. سبحان اللہ گلاب کا پھول ہونا تو اس سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ چنبیلی کے پھول سے چنبیلی کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ جس طرح کا پھول ہوگا ایسی ہی خوشبو ہوگی. اور جو پھول مصطفیٰ کا ہوگا اس میں سے خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت امام حسن کا سر سے ناف تک جو حصہ تھا وہ اپنے نانا سے ملتا تھا. سبحان اللہ. امام حسین کا نچلا دھڑ اپنے نانا سے ملتا تھا. سبحان اللہ. جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا ارادہ کرتا وہ دونوں کو ملا کے دیکھ لیتا، گویا کہ آقا کی زیارت نصیب ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ زیارت نصیب ہو جاتی. میں عرض کر رہا تھا لؤلؤ والمرجان. سبحان لؤلؤ آپ کسی بڑے پنسار کی سبحان اللہ. پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ لؤلؤ موتی مجھے دکھائیں. سبحان اللہ. لؤلؤ حضور لؤلؤ کا موتی اوپر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ سبز جھلک اس میں سے نظر آئے گی. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اس میں سے سبز جھلک نظر آئے گی. ماشاء اللہ. سبز جھلک لؤلؤ سبحان اللہ. موتی سبز جھلک کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، آئے ہائے. اس کا رنگ سبز تھا. آئے. آپ اسی زہر میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. اللہ اکبر. امام حسن کو زہر دیا، اس کا رنگ سبز. قرآن نے اشارہ کیا کہ اس سمندر میں سے لؤلؤ نکلا. اللہ اکبر. مولا والمرجان. مرجان کیا ہوتا ہے؟ مرجان بھی تو ایک موتی ہے، سبحان وہ اللہ. سیپ میں تیار ہوتا ہے سمندر میں. سبحان اب اسے نکال کے دیکھیں تو وہ سرخی مائل ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرجان کا موتی سرخی مائل ہوتا ہے، سبحان اس لیے کہ وہ کربلا کی طرف اشارہ ہے. امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ موتی تو آئے گا مگر اس کی شہادت میدان کربلا میں ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذوق نہیں بن رہا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہہ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آواز بھی آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے. یہ تو بات تھی مولا کائنات سیدہ زہرا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. اس سے اگلا مرحلہ آگے چلتے ہیں، مضمون کو آگے چلاتا ہوں کہ یہ شہادت بھی کوئی حادثاتی نہ تھی. جو 10 محرم کو شہادتیں ہوئی نا، اس میں سے بالخصوص امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی وقوع نہ تھا، بلکہ یہ بھی آقا علیہ السلام نے پہلے خبریں ارشاد فرما دی تھی.
کہ میرے اس بیٹے کو تاریخ کا حصہ ہے اور مستند احادیث میں بھی یہ باتیں آتی ہیں. اب سبحان اللہ حوالوں کا وقت نہیں، میں آگے چلتا ہوں. آقا اسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد ملوکی دور آئے گا اور وہ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے. اللہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بھی جنگ صفین سے واپس پلٹے تو اس میدان کی نشاندہی فرما دی کہ یہاں پر کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر شہداء کے لاشیں رکھے جائیں گے. وہ نشاندہی ہوگی. اللہ اکبر پھر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کیا ہے؟ سبحان اللہ حسین کیا ہے؟ حسین وہ شہزادہ ہے جس کی تیاری میرے آقا نے خود فرمائی ہے. سبحان اللہ جب حسین اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو حضرت علی کو دیکھنے گئے تھے نا کعبہ میں، سبحان اللہ یاد آ گیا نا. اب حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا تشریف لے آئے. سبحان علی یہ شہزادہ مجھے دے دو. سبحان اللہ آقا اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. سبحان اللہ گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کی رحل پہ قرآن کھل گیا ہے. سبحان اللہ حضور کے ہاتھوں پہ سیدہ زہرا کا شہزادہ آ گیا ہے. سبحان اللہ اگر یوں کہوں کہ سیدہ زہرا کے بابا کے ہاتھوں پہ سیدہ زہرا کا بیٹا آ گیا ہے. سبحان اللہ وہی لعاب دہن، وہی گٹی آئے جو بابا کو دی آج بیٹے کو دی جا رہی ہے. سبحان اللہ اور ابن عساکر بیان کرتے ہیں، سمدانی صاحب امام ابن عساکر لکھتے ہیں تبصرہ کہ امام علی مقام امام حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا حضور کا لعاب دہن پیا ہے. سبحان اللہ لعاب رسول 3 سال تک لعاب رسول پیا ہے. سبحان اللہ اتنا شیر بطول نہیں پیا. اللہ اکبر کیا وجہ تھی؟ سبحان اللہ کہ کل 10 محرم کو میرا بیٹا جب پیاسا ستایا جائے گا، آئے ہائے سبحان جس کی گردن پر خنجر چلایا جائے گا، آئے وہ تیاری فرما رہے ہیں. سبحان مدینے کا بازار ہے، مدینے کا بازار. بازار ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. میرے آقا کے کندھوں پر شہزادہ سوار ہے. سبحان اللہ حدیث ذہن میں آ گئی نا، کئی مرتبہ سنی ہوگی، سنی ہے کہ نہیں؟ تو اب آگے جملہ سنیں. میرے آقا کندھوں پر سوار کر کے اس شہزادے کو مدینہ کی گلی میں لے گئے. سبحان اللہ یہ محبت کا ایک اعلیٰ انداز ہوتا ہے. وہاں ہمارے بھی بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، لیکن محبت کی یہ مثال دیکھنے میں کم ملتی ہے. اگر محبت کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو تو آؤ مدینہ چلتے ہیں. سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو کندھوں پہ سوار کیا ہے. سبحان اللہ حسین کو کندھوں پہ سوار کیا ہے. سبحان اللہ تو کائنات نبوت کے کندھوں پر امام ولایت سوار ہے. سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ اور آسان کر دیتا ہوں. سیدہ زہرا کے بابا کے شانوں پر سیدہ زہرا کا بیٹا سوار ہے. سبحان اللہ اب سمجھ آ گیا تو کہہ دیں سبحان سبحان اللہ. اللہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو آپ کندھوں پر بٹھائیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بچے کے ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں، سر پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک اگر میرا یہ استدلال پسند نہ آئے سبحان تو اللہ صبح ایک کام کر لیجئے گا، کسی چھوٹے بچے کو، بیٹے کو، بھتیجے بھانجے کو، کسی چھوٹے بچے کو کندھوں پہ بٹھائیے گا، سبحان اللہ پھر دیکھیے گا کہ وہ ہاتھ کہاں پہ رکھتا ہے. سبحان اللہ بچے کے ہاتھ بالعموم سر پہ ہوتے ہیں سبحان اللہ اور اٹھانے والے کے ہاتھ
پاؤں پہ یا قدموں پہ ہوتے ہیں. یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، آج کھول کر بیان کرتے ہیں ذرا. اس میں سے محبت حسین تلاش کرتے ہیں کہ حسین کی محبت میرے آقا کے اندر کتنی تھی. میں حسین بیان کر رہا ہوں نا کہ حسین کیا ہے. حسین وہ شہزادہ ہے کہ سرکار دو جہاں کے کندھوں پر سوار ہے اور ان کے ہاتھ حضور کی دستار پر ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کبھی بھی ننگے سر نہیں ہوتے تھے. میرے آقا کے سر مبارک پر دستار ہوتی تھی تو گویا کہ دنیا دیکھتی رہی کہ نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے، لیکن وہ سیر تو تھی، اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک راز تھا جو پوشیدہ تھا. وہ راز یہ تھا کہ اے نانا جان، میں دستار پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اے نانا جان، میں اپنے تن، اپنے 71 تن قربان کر دوں گا مگر آپ کی دستار کو زمین پر نہیں آنے دوں گا. سبحان اللہ. تکبیر. جزاک اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا حسین، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے تو سن، تیرا نانا تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ کل کربلا کا دن ہوگا. وہ تپتا ہوا صحرا، وہ مچلتی ہوئی دھوپ، اس عالم میں اے حسین میں وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم مرگ پہ جاتے ہیں نا، فوتیاں ہوتی ہیں، تو جس کا بیٹا فوت ہو جائے ہم کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی کہ اس کا باپ کون ہے. ہم اس کی لڑکھڑاتی ٹانگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس کا باپ ہے. جس کا جوان بیٹا مر جائے، فوت ہو جائے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں. میرے آقا وعدہ فرما رہے ہیں حسین، کل کربلا میں تو 71 لاشیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے گا. علی اکبر کو لائے گا، قاسم کو لائے گا، اونو محمد کو لائے گا. میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی لاش جب اٹھا کر لائے گا تو تیری ٹانگوں کو میں لڑکھڑانے نہیں دوں گا. ٹانگوں کو لڑکھڑانے نہیں دوں گا. سبحان اللہ. یہ تیاری ہو رہی ہے سبحان اللہ. اس بڑے امتحان کی. امتحان ہم میں سے ہر بندہ امتحان میں سے گزرا ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امتحان میں سے ہر بندہ گزرا ہے. کسی نے تھوڑا امتحان دیا، کسی نے زیادہ دیا. کوئی پرائمری کا امتحان دیتا ہے تو اس کی تیاری اس کے مطابق کرتا ہے. ہائی کلاس کا، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان جیسا ہوتا ہے تیاری ایسی ہوتی ہے. مولا سابقہ کیا روایات چلی آ رہی تھی. فرمایا کہ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا لیکن ایک آزمائش رکھی. اسماعیل کا امتحان لیا، ایک آزمائش رکھی. ایوب کا امتحان لیا، صبر کی آزمائش رکھی. الغرض مختلف انبیاء کے امتحان لیتا رہا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. امتحان لیتا ہوں، کبھی من الخوف، خوف دے کر امتحان لے لیتا ہوں، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر، کبھی مالوں کی کمی کر کے، کبھی نقصان کر کے امتحان لیتا ہوں. یہ ہے امتحان کے قرآنی معروف طریقے. خوف، بھوک، پیاس، مالوں کی کمی، جان کی کمی. اللہ اکبر. اب اسی تناظر میں کربلا چلتے ہیں. اللہ اکبر.
اللہ کربلا میں اللہ نے امتحان کی ساری شکلیں وہاں پہ جمع کروا دی. سبحان اللہ سبحان بھوک بھی کربلا میں, اللہ اکبر پیاس پیاس بھی کربلا میں, بولیے ذرا, پیاس بھی کربلا میں, کربلا میں, مالوں کی کمی, کربلا میں, نفوس کی کمی کربلا میں, اپنی جان کا نذرانہ کربلا میں, کربلا میں. کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے. اللہ اتنے بڑے امتحان کے لیے اللہ اکبر اتنی بڑی تیاری کیوں نہ کروائی جائے, بے شک. کندھوں پہ کیوں نہ بٹھایا جائے, سبحان اللہ, اپنی زبان کیوں نہ چسوائی جائے, سبحان اللہ اتنے نخرے نین اور ناز کیوں نہ برداشت کیے جائیں. واہ واہ, سبحان اللہ نماز ہو رہی ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, میرے آقا نماز ادا فرما رہے ہیں, اللہ سجدے میں گئے, اللہ اکبر امام حسین آ گئے, سبحان اللہ اپنی نانا کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. اللہ اللہ یہ کون سی نماز ہے؟ سبحان اللہ امام حسین پیٹھ پر سوار ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ, ایک بار پڑھا, دو بار پڑھا, تین بار پڑھا, حسین نیچے نہیں اترے, 5 بار پڑھا, حسین نیچے نہیں اترے, 11 بار پڑھا, حسین نیچے نہیں اترے, 13 بار پڑھا, حسین نہیں اترے, جبریل اتر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل نے عرض کی, میرے آقا سبحان اللہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ آج سجدے کو طویل فرما دے. سبحان اللہ, سبحان مولا تو ہی تو فرماتا ہے کہ نمازوں کو کم کریں, حبیب رات کو زیادہ دیر قیام نہ کیا کریں, اللہ آج فرما رہا ہے نماز کو طول دے دو, اللہ اس لیے کہ حسین پیٹھ پہ سوار ہے. سبحان اللہ محبوب آج سجدے کو طول دے دو جب تک حسین آپ کی پیٹھ مبارک سے نیچے نہیں آتا, آپ نے سر نہیں اٹھانا. سبحان اللہ شریعت رک گئی. سبحان اللہ نماز شریعت کا حصہ ہے نا, جز ہے نا, اللہ تو آج شریعت رک گئی, امام کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی. امام اترے تو شریعت آگے چلے. سبحان اللہ جملے قابل توجہ ہیں, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اللہ حسین اترے, نماز آگے مکمل ہو. سبحان اللہ واہ, ماشاء اب اللہ, ماشاء اللہ حسین کے اترنے میں جبریل انتظار میں ہے. واہ, سبحان اللہ جی, جبریل حکم لانے میں اللہ کے انتظار میں ہے. قابل توجہ ہے یہ بات, جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ حسین کے اترنے میں انتظار میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, حسین اترے تو میں حکم دوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی, سبحان اللہ, بالآخر 72 تسبیحات پڑھی, حسین اللہ نیچے اترے. یہ وہی وجدانی کیفیت جو میں نے پہلے پاؤں اور سر کی بتائی نا. حسین اللہ اکبر تو نے اگر بیٹھ کر مجھے 72 تسبیحات پڑھنے کا موقع دیا ہے, سبحان اللہ لانا جان میں وعدہ کرتا ہوں کل کربلا کے دن ایک ایک تسبیح کا بدلہ کربلا کے دن میں ادا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک تسبیح کا بدلہ. کربلا میں کتنے تن تھے؟ ماشاء اللہ 72 تن کا صلہ وہ سجدہ مصطفیٰ تھا سبحان اللہ جو حضور کی نماز تھی, اللہ کا حکم تھا, اس کا صلہ حسین نے کربلا میں ادا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں کربلا کی طرف. اللہ اکبر مجھے ٹائم بھی تھوڑا بتاتے جائیں گے. اللہ اکبر آپ کا ٹائم بتائیں گے. سامعین محترم, جب یہ قافلہ, اب براہ راست میں ایک دو واقعات شہادت امام علی مقام اور میدان کربلا کے عرض کرتا ہوں, اس کے بعد اجازت. سبحان اللہ یہ کافی میں نے خطاب اس میں سے چھوڑ دیا ہے مضمون, سبحان اللہ کیونکہ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں, ان کو بھی آپ سنیں گے. سبحان اللہ سامعین محترم, امام علی مقام امام حسین
کی رگوں میں وہ ولایت مولا کائنات کا خون ہے سبحان اللہ جن کو گھٹی میرے آقا نے دی تھی، سبحان اللہ جن کو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ جن کو فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سبحان اللہ اللہ جن کو فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سبحان جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اللہ جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی خدا کے گھر سے اور زہرا مصطفیٰ کے گھر سے۔ سبحان اللہ یہ سبق بھی ساتھ دہرانا ہے سبحان کہ اللہ علی خدا کے گھر سے، زہرا مصطفیٰ کے گھر سے، ذرا گونج پڑ جائے، زہرا مصطفیٰ کے گھر سے، مصطفیٰ کے گھر سے۔ سبحان اللہ تو مارج البحرین ہوا، مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ میدان کربلا ہے، امام علی مقام امام حسین سبحان اللہ صبح سے اپنے اعزا اقارب کو، اپنے نفوس کو، اپنے بیٹوں کو یکے بعد دیگرے میدان میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر اس سے پیچھے سارا مضمون صرف ایک واقعہ لے رہا ہوں، اور آپ کی ذوق کی خاطر اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے امام علی مقام گھوڑے پر ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ اس سے پہلے ذرا تصور کیجئے گا کہ قاسم کی شہادت ہو چکی، اللہ اکبر اون و محمد کی شہادت ہو چکی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو چکی، حضرت عباس کی شہادت ہو چکی، علی اکبر کی شہادت ہو چکی، اور بالآخر علی اصغر بھی شہید ہو چکے۔ اللہ اکبر اے حسین تیری جرت کو سلام، اللہ اکبر تیرے جذبوں کو سلام اللہ اکبر کہ تیرے سامنے جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا۔ اللہ جب پکار آئی یا ابتاہ، اے ابا جان آئیے اور مجھے سنبھال لیجئے۔ اللہ اکبر تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی معتبر کتابوں نے اللہ یہ لکھا ہے کہ امام پاک کی عمر مبارک میدان کربلا میں 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن آپ کے سارے بال سیاہ تھے۔ اللہ اکبر علی اکبر کی شہادت کے بعد جب لاشا اٹھانے گئے تو امام کے بال سارے سیاہ تھے، لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف آئے تو سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں شہادت پڑھنا اور سننا آسان ہے، اللہ اکبر یہ کیفیت جب اپنے اوپر بیتے تو اسے سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس کا جوان بیٹا شہید ہو جائے آئے ہائے اس کی جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ آئے ہائے اے حسین تیرے جذبوں کو سلام، سبحان اللہ تیری جوان مردی کو سلام، شیر زہرا سیدہ بطول کا جو شیر پیا تھا اسے سلام، سبحان اللہ مولا کائنات کا جو خون تیری رگوں میں چل رہا تھا اسے سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذوالجناح پہ بیٹھے وہ گھوڑا جو اپنی قدموں پر جو جن لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا نا، انہوں نے تو دیا ہی دیا، جانوروں نے بھی وفا کرنے میں انتہا کر دی۔ سبحان اللہ حضرت عباس کا گھوڑا پانی لینے جا رہا تھا، سبحان اللہ پہرا لگا ہوا ہے، سبحان اللہ وہ وفادار جانور اے انسان دعوت فکر دیتی ہے کربلا کہ اگر آج تو حسین کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا تو وہ دیکھ کربلا میں فرات کے کنارے جو حضرت سیدنا عباس کا گھوڑا تھا وہ منہ نیچے کیے ہوئے تھا لیکن پانی نہیں پی رہا تھا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں؟ اللہ اکبر کہ جب عباس پانی نہیں پی رہا تو میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ اکبر اس لائق نہیں ہوں۔
وہ جانور وفادار تھے، ذوالجنا وفادار تھا۔ میرے امام گھوڑے پر بیٹھے، سبحان اللہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کربلا کی طرف جاؤں، سبحان مگر گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ وہ جو اشاروں پہ اپنی جان دے دے، اللہ آج آگے کیوں نہیں جا رہا؟ اللہ دیکھا نیچے مڑ کر تو سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے بیٹیوں والوں، جوانوں، والدین، ذرا متوجہ ہوں اس واقعے کربلا کی طرف۔ اللہ وہ سیدہ سکینہ 4-5 سال عمر ہے، جن کا نکاح حضرت قاسم سے ہونا تھا، اللہ جو امام کے بھتیجے تھے، امام حسن کی اولاد تھے۔ وہ دعائی دے رہی ہے اپنی معصومانہ انداز میں کہ اے ذوالجنا، تو میرے بابا کو نہ لے کے جا، جو بھی گیا ہے صبح سے وہ واپس نہیں آیا۔ میں اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر آرام کرتی تھی، سوتی تھی۔ اگر میرا بابا چلا گیا تو میں اپنا سر کہاں رکھ کے سوں گی؟ اے ذوالجنا، تو نہ لے کے جا، تو میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ بس یہ دعائی تھی۔ بالآخر سیدہ سکینہ کو ایک طرف کر کے میدان کربلا کی طرف وہ جوان جن کی عمر 56 سال کا کڑیل جوان ہے، جن کی شہادت کے چرچے اور ڈنکے پہلے بج چکے ہیں، آج وہ میدان کربلا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جن کی تیاری برسوں سے میرے آقا فرماتے رہے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے رہے، اپنی زبان چسواتے رہے، نین اور نخرے سے اس کو پالا۔ آج وہ شہزادہ شبیہ مصطفیٰ اس ذوالجنا پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، توجہ کیجئے گا، تاریخ کہتی ہے کہ میرے امام جدھر جاتے وہ یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے مڑ جاتا تھا، سبحان اللہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ سبحان اللہ یہ آپ کی شجاعت کا عالم تھا، استغفر اللہ یہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا عالم تھا۔ اللہ اور جب میں نے مزید تاریخ کو کھولا کہ امام کے جسم مبارک پر 32 نیزوں کے نشانات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اور 33 تیروں کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس کے باوجود دور سے وہ لائن یزیدی لشکر دور سے نیزوں اور برچھیوں سے